خوب کمائیے، دوسروں پر بوجھ مت بنیے، دوسروں کو دینے والے بنیے، اوپر والا ہاتھ بنیے، نیچے والا ہاتھ نہ بنیے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں عاصم بن ابی نجود، ان کے ایک بہت مشہور مقولہ ایک کوٹ سے جملہ ہے کہ ہمان لا بد للمؤمن، دو فکریں دو ٹینشن مومن کو ہونے چاہیے، دو فکریں ہیں دو ٹینشن ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ہم المعاش و ہم المعاد، دنیا کی فکر، معاش زندگی گزارنے کی فکر، کمائی کی فکر، دنیا حاصل کرنے کی فکر جائز طریقے سے مومن کو کرنی چاہیے۔ ہم المعاد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاد، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کے علاوہ صرف معاش کی فکر ان کے دل و دماغ پر سوار ہے، معاد کی فکر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النجم کی آیت نمبر 26 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں مشرکین مکہ کے جو بت تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بت ہمارے کام آئیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو مانے گا اور ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو رد کیا ہے، چونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ عام طور پر وہ جو دیویاں مشرک مانتے ہیں، دیوی بناتے ہیں، وہ فرشتوں کا اسٹیچو ہوتا ہے، ایک فرشتوں کا تصور ہے، اور ان کے بارے میں ان کا یہ خیال یہ ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے ان کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا، جبری شفاعت کہتے ہیں جس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید کی اور کہا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، کتنے سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی سفارش ان مشرکوں کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کو چاہے اجازت دے اور جس کے لیے چاہے پسند کرے۔ سفارش اور شفاعت، اس کے لیے دو شرطیں، ایک تو یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اللہ پسند کرے گا چاہے گا اسی کے لیے وہ سفارش کر سکے گا، اور اللہ اس کے بارے میں اس کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ کوئی زبردستی اللہ سے کسی کو نہیں چھڑا سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے، اس میں اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، اس سے پہلے کی آیت آپ پڑھیں نا تو وہاں سے اس کا ربط ہے، لنک ہے، اوپر ہے کہ اے لوگو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، ایمان لے آؤ، جس دن نہ کوئی بیع خرید و فروخت کام آئے گی۔ دنیا میں خرید فروخت ہو جاتی ہے اور اپنا کام نکال لیتے، ججوں کو خرید لیتے ہے نا، ایم ایل اے ایم پی کو پیسے دے دیے، کام نکال لیا۔ یوم لا بیع، اس دن بیع خرید و فروخت لین دین بھی کام نہیں آئے گی، دوستی کام آ جاتی ہے، دوست اپنے دوست کو چھڑا لیتے ہیں۔ ولا خلہ، اس دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔
ولا شفاعہ، نہ سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے یہ ظالم لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سفارش سے ہمارا کام چل جائے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہمت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں چاہتا ہے، لیکن جبراً پاور کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے، دنیا کی مصلحت کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے سفارش قبول کرنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے، نہ پسند کرتے ہوئے بھی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پاورفل حکومت ہے لیکن عوام مخالف ہو گئی، اور عوام کا اتنا پریشر پڑا کہ ان کی بات ماننی پڑی، قانون واپس لینے پڑے۔ یہی ہے، یہ دباؤ ہے، یہ جبر ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یا حکومت کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ اپنی بات رکھ دی، اپنا مدعا رکھ دیا، اب حکومت ڈرتی ہے کہ ان کی بات ہم نہیں مانیں گے تو یہ جو اپنی حمایت ہے، یہ ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں، یہ اتنے لوگ ہٹ جائیں گے، ہماری حکومت گر جائے گی، تو بات ماننی پڑتی ہے حکومت کو۔ تو اللہ نے بیان فرمایا اللہ تو سپر پاور ہے، عربی میں اس کہتے ہیں حکمران مطلق ہے، اسی کی چلتی ہے، کسی کا جبر، دباؤ، پریشر اس پر نہیں چلتا ہے۔ اللہ سفارش کی اجازت دے گا نا، وہ ان بندوں کی سعادت کے لیے اور ان کے اعزاز و اکرام کے لیے۔ ہر بندہ اجازت لے کر پھر کسی کے بارے میں سفارش کرے گا، اور سفارش بھی اس کے بارے میں جس کو اللہ پسند کرے گا۔ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ تو پتہ چلا کہ کوئی کسی مشرک کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کافر کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے بارے میں سفارش قبول ہوگی، سفارش کرنے والا اس کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ جس کے پاس خالص توحید ہوگا اس کے بارے میں بھی سفارش کی جا سکتی ہے اور اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ آپ بخاری شریف کی روایت اٹھائیں، دوسری حدیث کو چھوڑ دیجئے، بخاری شریف میں بخاری کئی جگہ وہ روایت لائے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ 1.5 صفحے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن ساری انسانیت پریشان ہوگی، قیامت کے دن کی ہولناکی، اوپر سورج کی تپش اور گرمی، سب پریشان ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ کوئی اللہ کے دربار میں سفارش کر دے۔ سفارش کس بات کی؟ سفارش اس بات کی کوئی اللہ سے یہ کہہ دے اللہ جنت جہنم کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، یہاں میدان محشر کی یہ ہولناکی اور یہ دہشت صحیح نہیں جاتی ہے، یہ پریشانی کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، آپ حساب کتاب شروع کر دیجئے، پھر چاہے جنت میں جائیں چاہے جہنم میں جائیں، حساب کتاب شروع ہو جائے، اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ یہ کہنا ہے اللہ کے دربار میں۔ ساری انسانیت از آدم تا آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، ساری انسانیت، بزرگ جو ہستیاں ہوں گی، نہ انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتی ہے، ان کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے ابا ہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا ہے، فرشتوں جیسی مخلوق کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کیا ہے، سجدہ کروایا ہے، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، آپ بڑی عزت والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، معذرت کر دیں گے نہیں، کہیں گے نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح بھی ان کی بھی جو مرتبہ ہے نا وہ مخلوق کہے گی، وہ کہیں گے نہیں میری ہمت نہیں ہے، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ کہیں گے ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جا کے محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس ساری انسانیت پہنچے گی تو کہا تم ادھر ادھر کہاں گھوم رہے تھے، انا لہا، یہ مرتبہ تو اللہ، یہ سعادت مجھے ہی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے سفارش کر دی، پروردگار حساب کتاب شروع کر دیجئے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَسْجُدُ، میں عرش الہی کے پاس جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور بہت لمبا سجدہ کروں گا، اس سجدے میں روئیں گے اللہ کے نبی، گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے،
آنسو بہائیں گے، اور اللہ اس موقع پر سجدے میں حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں ایسی باتیں اللہ کی تعریف کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی بڑائی کی ایسی باتیں ڈالیں گے، اور میں زبان سے کہوں گا جو آج تک میری زبان پر نہیں آئی، خوب اللہ کی تعریف کروں گا، پھر اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ خوش ہوں گے، کہیں گے یا محمد، محمد کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ سر اٹھائیے، ارفع رأسک، سل تعطا، مانگیے آپ کو نوازا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مل گئی نا، تو اب کہیں گے پروردگار ساری خلق، ساری مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب شروع کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی بھی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ بڑی شفاعت ہے جو سب کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے۔ اس کے بعد جو شفاعت صغریٰ ہیں، چھوٹی چھوٹی سفارشیں، وہ اللہ کے نبی ایسے اہل ایمان کے لیے کریں گے جن کے کچھ گناہ ہوں گے، کہیں گے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، سیدھے جنت میں داخل کر دے، گناہوں کی سزا نہ بھگتیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم میں جانے کا گناہوں کی وجہ سے، ان کے بارے میں سفارش کریں گے اللہ ان کو نکال دے، اللہ نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ کچھ اہل ایمان جو جنت میں ہوں گے، ان کی بلندی درجات، جس کیٹیگری میں اس سے بلند کیٹیگری ان کو عطا فرما جنت میں، یہ بھی سفارش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ پھر انبیاء کے بعد شہداء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، چھوٹے بچے بھی سفارش کریں گے۔ یہ سب شفاعتیں اپنی جگہ حق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا، یا چوائس دیا، یا آپشن دیا کہ ایک دعا اپنی امت کے سلسلے میں پسند کر لو، وہ منظور ہو جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ ہر نبی نے اس دعا کو اسی دنیا میں مانگ لیا، اور اس کی قبول کر لی گئی، اور وہ منظور کر لی گئی، دعا کی شکل میں جو بھی درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے رکھ دیا ہے، سیو کر دیا، محفوظ کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے مانگوں گا اور وہ درخواست کروں گا اپنی امت کے لیے، اور وہ شفاعت کی حق میں ہوگی، سفارش کی صورت میں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا یہ میری دعا، یہ میری سفارش کس کو حاصل ہوگی؟ وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری دعا، یہ میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ تو اللہ نے فرمایا سفارش کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی، کام نہیں آئے گی، ہاں اللہ جس کو اجازت دیں، جس کے بارے میں پسند کریں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، فرشتوں کا تذکرہ آیا، پچھلے درس میں بھی آیا تھا۔ فرشتوں کے سلسلے میں مشرکین کا جو تصور تھا، جو سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ زنانی مخلوق ہے، مردانہ نہیں ہے، زنانیاں ہیں، یعنی اللہ کی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں یہ، اور جنیاں، جن عورت، فیمیل جن، کہ وہ اللہ کی بیویاں ہی، نعوذ باللہ، 23ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تصور تھا فرشتوں کے سلسلے میں۔ مشرکین، میں نے کہا کہ یہ جو دیویاں ہیں نا، یہ فرشتوں کا ہی وہ ایک مثال ہے، ایک کاپی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں فرشتے مؤنث ہیں تو دیویاں بنا دی گئی ہے انہی کی نمائندگی میں۔ تو وہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ فرشتوں کو زنانہ نام دیتے ہیں۔ دیویوں کے کتنے سارے نام رکھے ہوئے ہیں الگ الگ، یہ وہی زنانہ نام ہے۔ لات، عزا، منات، یہ بھی یہ دیویاں ہی تھی۔ تو وہ لوگ فرشتوں کو زنانیاں مانتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جب فرشتوں کا سامنا ہوگا، مخلوق دیکھے گی، تو ان کی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے، زنانی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، اللہ فرما رہے ہیں ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ بس اٹکلیں مار رہے ہیں، گمان کے مطابق جو آ رہا ہے اپنے خیال میں وہ باتیں کر رہے ہیں، بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حق کے مقابلے میں گمان اور خیال کام نہیں آتا ہے، حق وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔
کہ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے، یہ زنانی نہیں ہے۔ بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو نہ مردانہ ہے نہ زنانی ہے۔ بھائی زمین کو کیا کہو گے، آسمان کو کیا کہو گے، ہے نا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ کی۔ تو اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق کے طور پر جو نور سے پیدا کی گئی ہے پیدا کیا ہے۔ جو فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ زنانیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا خیال درست نہیں ہے، وہ صرف اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ عقیدے کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، فرشتوں کے سلسلے میں جو حق باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ نہیں مان رہے ہیں نا، پیٹھ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجیے، زیادہ پریشان نہ ہوئیے۔ من تولی عن ذکرنا، جو ہماری ذکر، ہماری یاد، ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے، آپ بھی اس سے منہ موڑ لیجئے۔ ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور ان کا مقصد دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس یہ تو دنیا کی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں، اور نہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ مر کر جینا ہے اور جی کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب کا معاملہ ہے، وہاں ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ان کے ذہن اور ان کے دماغ میں یہ سارے تصورات، یہ ساری سوچ اور یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی انتہا، ان کے علم کی انتہا، ان کی سوچ کی انتہا، ان کے دماغ کی انتہا بس دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے نا، وہ بڑے سے بڑا دانشور ہے، بڑے سے بڑا سمجھدار ہے، بڑے سے بڑا مفکر ہے، بڑے سے بڑا فلسفی ہے، وہ بس دنیا ہی کے بارے میں بتائے گا۔ اور آج کی دنیا آپ دیکھ لیجئے، مادیت، بس ہر آدمی کے فکر و دماغ میں دنیا سوار ہے، دنیا کیسے کمائیں، دنیا کیسے حاصل کریں، پیسہ کیسے جمع کریں، بس پورا فلسفہ، پوری تعلیم، پوری سرگرمیاں، ساری ایکٹیویٹیز بس اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ دنیا کیسے حاصل کریں۔ آپ دیکھیے، موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، ایمان والا ہے تو وہ کچھ اور بتائے گا۔ آپ منور زماں کو سنیے، وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ بتائے گا، وہ دنیا بھی بتائے گا، لیکن آخرت اس کے ذہن سے کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ یا پڑوسی ملک کے بھی بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ کہے گا علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، دنیا خوب کماؤ، لیکن اس طریقے سے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور آخرت کو مت بھولو، آخرت کو سامنے رکھو، یہ بتائے گا۔ دوسرے لوگوں کو دیکھو، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہمارے نوجوان سنتے بھی ان کے، وہ یہی بتائیں گے فیس بک سے پیسے کیسے کمائیں، یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائیں، اور پیسے سے پیسے کیسے جمع کریں، بس دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں، دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پیسے آ گئے کچھ، یہ میں نے اس سے کمایا ہے، فلاں چیز سے کمایا ہے، تم بھی ایسے کرو، دنیا میں یہ جمع کرو، یہ عیش و عشرت کی چیزیں جمع کرو، دیکھو ہم نے بھی کیا ہے۔ بس وہ اپنی ٹیکنک ان کی دنیا کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی انتہا بس یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں بڑی فکریں ہیں، بڑی سرگرمیاں ہیں، بڑی سوچ ہے، آخرت ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ ذالک مبلغہم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دعا فرمائی، بہت اہم دعا ہے، اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، یا اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا، بس دنیا ہی دنیا دل و دماغ پر سوار ہو جائے، یہ مت کرنا۔ ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی انتہا بس دنیا ہی نہ ہو، دنیا ہی کے بارے میں سوچیں، آخرت بالکل ذہن دماغ میں آئی نہیں، اور ہماری سب سے بڑی رغبت، ہماری خواہشوں کی انتہا صرف دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہمارے سامنے رہے، نگاہوں کے سامنے رہے۔ دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیا جائز طریقے سے کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ عثمان غنی بھی تھے، غنی لقب پڑ گیا تھا، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، بڑے بڑے کروڑ پتی، عشرہ مبشرہ، جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں
جنت کی بشارت دی، ان میں سے اکثر کروڑپتی تھے، لکھپتی تھے، مالدار صحابہ تھے، جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی۔ کیوں؟ دنیا تو کمائی تھی، حاصل کی تھی، غلط طریقے سے نہیں، غلط طریقے پر خرچ نہیں کی تھی، جائز طریقے سے کمایا، جائز جگہ پر خرچ کیا، اور صرف دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا۔ مومن کو دنیا کی فکر کرنی چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دنیا کی مذمت بیان ہو رہی تو آدمی سوچتا ہے سب چھوڑو، کمانے کے چکر، جو کچھ مل رہا ہے تھوڑا موڑا بس اسی پر نہیں، خوب کمائیے، دوسروں پر بوجھ مت بنیے، دوسروں کو دینے والے بنیے، اوپر والا ہاتھ بنیے، نیچے والا ہاتھ نہ بنیے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں عاصم بن ابی نجود، ان کے ایک بہت مشہور مقولہ ہے، کوٹ سے جملہ ہے کہ ہمان لا بد للمؤمن، دو فکریں، دو ٹینشن مومن کو ہونے چاہیے، دو فکریں ہیں، دو ٹینشن ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ہم المعاش و ہم المعاد، دنیا کی فکر، معاش زندگی گزارنے کی فکر، کمائی کی فکر، دنیا حاصل کرنے کی فکر جائز طریقے سے مومن کو کرنی چاہیے۔ ہم المعاد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاد، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کے علاوہ صرف معاش کی فکر ان کے دل و دماغ پر سوار ہے، معاد کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا جن کے اوپر بس دنیا ہی سوار ہے، وہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کی نگاہوں میں بس دنیا کی زندگی ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی انتہا وہی ہے۔ اہل ایمان سے تو یہ کہا گیا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی اچھائی عطا فرما، آخرت کی بھی اچھائی عطا فرما۔ دونوں کو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مت کماؤ، وہ تو جوگیانہ پن ہو جائے گا، رہبانیت ہو جائے گی، اور یہی نہیں کہتا بس مال مال مال، پھر تو آخرت کو فراموش کر دیا جائے گا۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف بہت ساری احادیث میں رہنمائی بھی بیان فرمائی ہے۔ جو صرف دنیا کو فکروں کو اپنے اوپر جمع کر لیتا ہے اس کی مذمت آئی ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، دنیا اس کا ٹھکانہ ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں کے بنگلے کی تو فکر کر رہا ہے، جنت کے بنگلے کی فکر ہے ہی نہیں۔ یہاں کے مال کو جمع کر رہا ہے اور وہاں بھی نیکیاں جمع کریں، وہاں کی کرنسی، یہ یہاں کی کرنسی ہے، روپیہ پیسہ ڈالر اور جو بھی ہے یہ یہاں کی کرنسی ہے۔ جب ملک بدل جاتا ہے تو کرنسی بھی بدل جاتی ہے۔ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، آخرت کی کرنسی تو عبادت ہے، وہ کہاں جمع کر رہا ہے؟ تو دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کا وہاں مال نہیں ہے، عبادت کی فکر ہی نہیں ہے، جو وہاں آ کے اس ملک میں یہ کرنسی کام آئے گی۔ اور وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، صرف دنیا ہی دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے، تو فرمایا دنیا کے لیے وہ اکٹھا کرتا ہے جو عقل سے کورا ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اس کو، اور اس کو جو ہدایت یافتہ ہو گیا بہتر جانتا ہے۔ سب اس کی نگاہوں کے سامنے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عمل ٹھیک ہے، جس کا کردار ٹھیک ہے، اور جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، کردار بگڑا ہوا ہے، اس کے سارے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اور کل جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا اور بروں کو ان کی سزا ملے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کی ملکیت اللہ ہی کے پاس ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اور اس نے یہ زمین اور آسمان کی یہ کائنات پیدا جو کی ہے، یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، جس سے دنیا دار لوگ کہتے ہیں نا کہ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ تو دنیا کی بس زندگی ہے، یہ کائنات بس ایک کچھ دھماکہ ہوا، بگ بینگ دھماکہ ہوا، وجود میں آ گئی، پھر ایک دھماکہ ہوگا، ختم ہو جائے گی، بس کچھ نہیں۔ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، کوئی ایسی شکل پیدا ہو گئی، وجود میں آ گئی، پھر کچھ ایسا دھماکہ ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد مرنے کے ما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کا چکر ہے، یہ زمانے کی چکی چل رہی ہے، جس دن بند ہوگی ہر انسان کی بس ختم۔ اس کے بعد کس نے دیکھا ہے جینا مرنا؟ نہیں، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے بغیر مقصد کے یہ کائنات پیدا نہیں کی ہے،
کوئی بھی آدمی جو ہوتا ہے نا حکیم دانشمند، کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو حکمتوں کا سرچشمہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے، اس کا کوئی عمل بغیر حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے عقل مندوں کی نشانی اللہ نے چوتھے پارے میں بیان فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا اور یہ زمین اور آسمان کی تخلیق، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، بے ساختہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے اس کائنات کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ وہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس نے مخلوق کو مکلف بنایا ہے، مخلوق کو ذمہ داری دی اپنی عبادت کی، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ اب اس میں جو کوتاہی کرے گا تو پھر اللہ پوچھ گچھ کرے گا، جو بندگی کر کے وہاں پہنچے گا اللہ اس کو جزا دے گا، اور جو اس بندگی میں کوتاہی کرے گا، کفر و شرک لے کر پہنچے گا، نافرمانیاں، اللہ سزا دے گا۔ اللہ نے کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، ایک کائنات پیدا کی ہے، اس کا ایک جوڑا اور ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے بعد اس کا جوڑا ہے، جوڑے سے ہی مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو جوڑا آخرت ہے، وہ وہاں جب پہنچوں گے تو جنہوں نے برا کیا ہے اللہ ان کی برائی کا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے اچھا کیا ہے اللہ ان کو اچھائی کا بدلہ دے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو نیکوں کو اللہ نیکی کا بدلہ دے گا۔ کون نیک ہیں؟ نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑا کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر کوئی سزا مقرر ہے اللہ کی طرف سے، ہاتھ کاٹنا، سنگسار کرنا، کوڑے لگانا، سزا مقرر ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جس پر جہنم کی وعید ہے، یہ کرو گے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا جس گناہ پر اللہ کی لعنت آئی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے لعنت کے الفاظ آئے ہیں، بہت سارے ایسے بال عورتیں لگا دیتی ہیں دوسرے نقلی، ان کے لیے بھی لعنت کے الفاظ آئے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے لعنت اللہ علی الکاذبین آیا ہے۔ اس طرح بہت سارے اعمال ہیں جن پر لعنت کے الفاز آئے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، خاص طور پر الفواحش، زناکاری، بے حیائی، بدکاری سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے گناہ کے۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ سے نیچے کے وہ اللہ معاف فرما دے گا، اس پر اللہ مغفرت بخشش کا قلم پھیر دے گا۔ اب لمم کیا ہے اس کو حدیث سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر زنا کاری میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا اس سلسلے کی باتیں کرنا ہے نا، قدم کا زنا چل کے جانا ہے اس گناہ کی طرف۔ پھر الفرج یصدقہ ویکذب، شرمگاہ اس زنا کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی کسی غیر محرم سے کو دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا، اس سے باتیں کرتا ہے، یہ زبان کا زنا ہو گیا، چل کے وہاں گیا، قدم کا زنا ہو گیا، یہ شروع کی چیزیں ہیں، یہ اللمم الا اللمم ہے، ہلکے پھلکے گناہ۔ اب آگے جا کر وہ گناہ میں ملوث ہو گیا تو گویا شرمگاہ نے تصدیق کر دی، پھر آنکھوں کا زنا تھا وہ حقیقت میں ثابت ہو گیا کیونکہ شرمگاہ نے زنا کر لیا، یا شرمگاہ تکذیب کر دیتی ہے، وہاں پہنچ کر گناہ سے بچ گیا تو ارادہ زنا کاری کے ارادے سے، لیکن موقع پر وہ اللہ کے ڈر سے بچ گیا، تو اب یہ جو دیکھا ہے بات کی اللہ ان کو معاف فرما دے گا، بڑے گناہ سے تو بچ گیا۔ اس کی ایک مثال اور سمجھیے، ایک آدمی سودی کاروبار معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ گیا کسی کے پاس، سودی معاملات کرنے والے کے پاس، اور اس نے سب فائل وائل تیار کی، گواہ بھی آ گئی، اس کے بعد اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ یار میں سودی معاملہ نہیں کر سکتا ہوں، اور بچ گیا، حالانکہ یہ سب چیزیں تیار ہو گئی ہے، گواہ بھی آ گئے، فائل بھی تیار ہو گئی ہے، لیکن بعد میں وہ بچ گیا، تو گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن چونکہ اصل گناہ سے بچ گیا تو اس کے جو مقدمات ہیں اس کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ ہے الا اللمم، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔
یا کسی نے ارادہ کیا اپنے دشمن کو قتل کر دے گا، مخالف کو، اس نے چاقو تیز کیا، چھری تیز کی یا بندوق اٹھائی، جو بھی قتل کرنے کا آلہ ہوتا ہے، اس ارادے سے گیا، اب جب دشمن کے سامنے گیا اس کے دل میں رحم آ گیا، یار یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، میں قتل نہیں کروں گا، تو یہ جو آگے کی جو تیاری کی تھی یہ ہلکا پھلکا گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے جو بڑے گناہ سے بچے گا ہلکے پھلکے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بڑی وسعت والا، مغفرت بڑی بخشش والا ہے، اور وہ ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دے گا۔ هو اعلم بکم اذا انشأکم من الارض، وہ اللہ تمہارے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، مٹی تمہاری خوراک ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو۔ دیکھو دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بلکہ یہ پسند کرتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو اچھے کام نہیں کیے نا، ہر آدمی چاہے میں کیوں نہ ہوں، اچھا کام نہیں کیا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے، انسان کی مزاج میں، انسان کی فطرت میں داخل ہے، اچھا کام نہیں کیا لیکن چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، تو یہ انسانوں کی کمزوری ہے۔ اور جب انسان نیک کام کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، پاکیزہ سمجھتا ہے، پاک باز سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اچھی طریقے سے تمہارے بارے میں جانتا ہوں، مٹی سے تمہارے ابا پیدا کیے گئے، پھر مٹی سے ہی تمہاری ساری چیزیں ہیں خوراک کی، مٹی سے تم تیار ہو رہے ہو، مٹی تمہاری حیثیت ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو۔ هو اعلم بمن اتقى، کون تقوی والا ہے، کون خوف خدا والا ہے، کون اصل اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کسی کے بارے میں کچھ کہیں نا تو یوں کہنا چاہیے، یقین کے ساتھ نہیں وہ بالکل جنتی ہے، وہ بالکل ایسا ہے، نہیں، یہ کہا گیا ہم ظاہری طور پر اس کے بارے میں ایسا اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اللہ اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اب لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لا نزکی علی اللہ احدا، اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو پاکیزہ نہیں قرار دیتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری تو ظاہری آنکھیں ہیں، ظاہری طور پر ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں عجم میں اس سلسلے میں بڑی جو ہے کوتاہی ہوتی ہے، اپنی پسندیدہ شخصیت ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ بس، اور ناپسندیدہ ہے اس کی اچھائیاں بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، بیکار سب انسان، اس کی اچھائیاں بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر پسندیدہ شخصیت اتنا تزکیہ کرتے ہیں اور بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے اور پکا جنتی ہے، یہ تو یہ قرآن منع کرتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔